ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کے وہ مجرم ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق ہوا. ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی اور پی آئی اے اور شہری ہوا بازی کو تباہ کرنے کے الزام میں ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ جاری رہا. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے انتخابی نشان کسی سے نہیں چھینا. ان کو الیکشن کمیشن نے بارہا یاد دہانی کرائی کہ آپ اپنے پارٹی انتخابات کروائیں ورنہ آپ کا نشان چھن سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے 3 سال سے پارٹی الیکشن نہیں کرائے اور اپنے انتخابی نشان کو چھینے جانے کے لیے اپنی سازش خود تیار کی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں الیکشن میں التوا ہوا. 2017-18 میں فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری کی جائے گی. انہوں نے 2019 میں نہیں کی, اس لیے ہم نے حکومت میں آئے تو ہمیں ڈیجیٹل رائے شماری کرنی پڑے. اس مردم شماری کی وجہ سے انتخابی عمل متاثر ہوا. انہوں نے کہا کہ ان کا لیڈر ساری دنیا سے کہتا تھا کہ رسیدیں دکھاؤ. جب اپنے تحفوں کی رسیدیں دکھانے کی باری آئی تو ساری رسیدیں بوگس نکلیں. ان بوگس رسیدوں کا جواب دے دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے, آپ کی اپنی رسیدیں جعلی نکلیں. تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہوئے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, پنجاب حکومت اور کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ پر سخت تنقید کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پنجاب حکومت نے پروڈکشن آرڈر کو سنجیدہ نہیں لیا اور ایوان بالا کے جاری پروڈکشن آرڈرز کو اہمیت نہیں دی گئی. شبلی فراز نے اس بات کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا, پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونا قابل مذمت ہے. 1 سال میں نہ تو سیاسی استحکام آیا اور نہ ہی معیشت میں بہتری ہوئی. انہوں نے مزید کہا کہ 8 فروری کو عوام کے فیصلے کو نظر انداز کرنے اور فاشزم کے آغاز پر بھی سخت اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت فسطائیت میں اپنا ریکارڈ بنا چکی ہے اور اس نے پروڈکشن آرڈر کو نظر انداز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا جو او آئی سی اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل پاکستان میں آئے. یہ سب چیزیں خوش آئند ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ تعلیم معاشرے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے. وفاق کے ساتھ مل کر صوبوں میں تعلیمی نظام میں مزید بہتری لائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 22 ملین 8.0 بچے اب بھی تعلیم سے محروم ہیں. ان میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. اسلامی معاشرے میں خواتین کی تعلیم سے متعلق مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. شہباز شریف نے مزید کہا کہ پی آئی اے کی بحالی حکومتی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے لیے کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی کامیابی ہے. پی آئی اے کو بھی گزشتہ حکومت نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا تھا. شہباز شریف نے خطاب میں مزید کہا کہ کرم میں حالات نارمل ہو رہے ہیں. سیکورٹی فورسز اپنی جانوں پر کھیل کر ملک و قوم کا تحفظ کر رہی ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی کی راہ ہموار ہو گئی. وفاقی کابینہ نے مزید 15 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کی منظوری دے دی ہے. نئے معاہدوں سے قومی خزانے کو 500 ارب روپے سے زائد کی بچت, جبکہ فی یونٹ بجلی 10 سے 11 روپے سستی ہونے کا بھی امکان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے مزید 15 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کی منظوری دے دی. وفاقی کابینہ نے پاک چین آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کیپکو کے ساتھ بھی نظر ثانی شدہ معاہدہ کیا جائے گا. معاہدے کے بعد ان آئی پی پیز کو لیٹ پیمنٹ سرچارج کی مد میں 80 ارب روپے بھی ادا نہیں کرنے پڑیں گے, جبکہ نئے معاہدوں سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی راہ ہموار ہو جائے گی. شہباز شریف نے کہا کہ وزارت توانائی کی ٹاسک فورس بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے, جس نے بڑی محنت سے 3000 میگا واٹ کے اہداف حاصل کیے ہیں. بڑی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اس حوالے سے ہمیں مکمل طور پر یکسو ہونا چاہیے. وہاڑی میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا استحکام پارٹی پاکستان کانفرنس سے خطاب. کہا کہ علماء اکرام کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم نے پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں, سر اونچا کرنے کے لیے پہنی ہیں. مذہبی قیادت نے ہمیں شاہ مانگی کو آگے بڑھایا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس ملک کے نظریے کو مدارس نے بلند کیا. مدارس اور علماء وحدانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ملک میں تعصب پھیلانے والے علماء نہیں, سیاستدان ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا ہے کہ اگر پاکستان سے پیار ہے تو ایک نظریے پر ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ قیام پاکستان کا مطلب کیا ہے. ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स में से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा 9 मई लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत दलाल देते हुए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, आपका सारा इन्हिसार FP अली केस पर है। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रही हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी JIT तश्कील दे दी। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर वाजिद हुसैन तहकीकात की निगरानी करेंगे। टीम में सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज और शम्स खान शामिल हैं। FIA की तहकीकाती टीम बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि PTI की 2 टोक कह चुका हूं कि कोई डील नहीं होगी, सिर्फ मुज़ाकरात ही होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बाज़ औक़ात फ़ैसला सुनाने में ताख़ीर हो जाती है। अदालती अमले ने हमें कहा था कि 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। जज साहब थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फ़ैसला सुना दिया जाता। उन्होंने कहा कि अब जो भी फ़ैसला होना है 17 तारीख को आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आला अदलिया हमें इंसाफ ज़रूर देगी। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि 17 जनवरी को बानी PTI और वकला भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी PTI और वकला की अदम मौजूदगी पर मुअख्खर किया। बानी PTI और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बाइकॉट किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं। मुझे PTI वालों की नीयतों पर 100% शक है। PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वो बानी को मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर लाने में संजीदा नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों के हाथ में गेम आ गई है, मुझे ऐसे ही टारगेट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम करवा रहा हूँ। मेरी दुआ है कि दो नंबरी हो रही है तो भी मुज़ाकरात कामयाब हों। एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोरिया की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी साइंसदान की सताइश की। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तानी साइंसदान मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों की सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जाता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क की मईशत में ज़रई शोबे को नुमाया हैसियत हासिल है। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली KP दे रहा है। मुल्क में सबसे ज़्यादा तेल KP में पैदा होता है। सब्ज़ इनकलाब से दहशत गर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। पानी का मसला हल होने से ज़राई शोबा तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पानी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सब के लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। जब तक गवर्नर हूँ सूबाई हुकूमत को कोई गलत काम करने नहीं दूंगा।
اور پاک فوج نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں کے دوران 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 12 اور 13 جنوری کو خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کی، جن میں 8 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے ضلع ٹانگ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اس دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا گیا، جبکہ اس آپریشن میں 6 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے وادی تیرا میں کارروائی کے دوران 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ، گولیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشنز کے دوران 8 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ضلع ٹانک اور خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے قومی عزم کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم اپنی بہادر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ قوم کو سیکورٹی فورسز کے نڈر نوجوانوں پر فخر ہے۔ حکومت اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے متحرک ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس حوالے سے کہا کہ 8 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے سیکورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ قوم کی حمایت سے خارجی دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ سندھ حکومت کے تحفظات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک اور خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط میں لکھا کہ سندھ کو موٹر وے منصوبوں میں نظر انداز کیوں کیا گیا۔ 6 مارچ 2024 کو وزیر اعظم کو خط لکھا گیا کہ حیدرآباد سکھر تک M6 موٹر وے تعمیر کی جائے۔ یہ واحد راستہ غائب ہے جو جنوب کو مشرق سے ملاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ بات قابل تشویش ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سندھ کے لیے 5% سے بھی کم رقم رکھی ہے۔ پنجاب کے 33 منصوبوں پر 38.65%، سندھ کے 6 منصوبوں پر 4.34% رقم مختص کی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مزید لکھتا ہوں کہ گلگت کے 4 منصوبوں پر 4.4% اور آزاد کشمیر کے 1 منصوبے پر 0.16% رقم مختص کی گئی۔ حیدرآباد سے سکھر تک M6 موٹر وے پر بغیر کسی دیر کے بجٹ رکھا جائے۔ NHA کو ہدایت جاری کریں کہ وہ حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے کا کام شروع کرے۔ کرم کے لیے اشیاء خورونوش کا دوسرا قافلہ ٹلکینٹ سے روانہ ہو گیا۔ قافلے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 45 مال بردار گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں آٹا، گھی، چینی اور روزمرہ کی اشیاء سمیت تاجروں کا سامان شامل ہے۔ کرم میں ٹل پارا چنار روڈ محفوظ بنانے کے لیے اہلکاروں کی بھرتی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ اسپیشل پروٹیکشن فورس کی بھی بھرتی رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ 399 اہلکاروں کو 1.5 سال کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ لوور کرم میں خارکلی اور بالش خیل میں گزشتہ روز قبائل کے 2 مورچے گرائے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی خالی اسامیاں پر کرنے کے لیے 4 سیشن ججز سمیت 50 وکلاء کے نام جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دیے گئے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابھیر گل خان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق کا نام سر فہرست ہے۔ کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 6 جنوری کو ہوگا۔ اجلاس میں 50 ناموں میں سے 10 ناموں کا چناؤ ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے بھجوائے گئے ناموں میں ایڈوکیٹ بلال بشیر، رانا شمشاد خان، M نوید فرحان، نوید احمد، خواجہ بیرسٹر حارث عظمت کے نام شامل ہیں۔ حسن نواز مخدوم، ایڈوکیٹ سردار علی اکبر ڈوگر، ایڈوکیٹ ملک وقار حیدر اوان، ایڈوکیٹ اسد محمود عباسی، سید احسن رضا کاظمی کے نام سر فہرست ہیں اور ایڈوکیٹ محمد اویس خالد، ایڈوکیٹ جنرل چودھری سلطان محمود، محمد جواد ظفر کا نام بھی تجویز کیا گیا ہے۔ سیشن جج قیصر نذیر بٹ، سیشن جج محمد اکمل خان، سیشن جج جزیلہ اسلم،
ایڈوکیٹ حیدر رسول مرزا، منور اسلام کا نام بھی زیر غور ہے، ایڈوکیٹ رافع ذیشان، الطاف جاوید الطاف، بیرسٹر قاسم علی چوہان، آسمہ حامد، سائمہ خالد محمود کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں، ایڈوکیٹ ملک جاوید اقبال وینس، ایڈوکیٹ حسیب شکور پراچا، ایڈوکیٹ شیگن اعجاز، ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی، ایڈوکیٹ ایاز طارق بھٹا کے نام بھی جوڈیشل کمیشن کو تجویز کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالرز اکٹھا کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، پاکستان اپنی مارکیٹ کے چین کی کیپٹل مارکیٹ سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک پانڈا بانڈز جاری کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالرز اکٹھا کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی طرز پر یوان بانڈز کے اجرائی کی بینک گارنٹی کے لیے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بات چیت چل رہی ہے۔ پاکستان آنے والے مہینوں میں اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل بی میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان سی پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون کا خواہاں ہے۔ سی پیک کے اگلے فیز میں اسپیشل اکنامک زون اور زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبوں میں وسعت لائی جائے گی۔ ڈی چوک احتجاج کے کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران بشرا بی بی کے سادہ کاغذ پر دستخط انگوٹھے کے نشان پر عدالت برہم ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہوئی، جس میں عدالت نے ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے ملزمہ بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں عبوری ضمانتیں 7 فروری تک منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے 5,000 روپے کے مشلکوں پر بشرا بی بی کی 7 فروری تک عبوری ضمانتیں منظور کی۔ دوران سماعت فائلیں تیار کر کے نہ آنے پر جج نے وکیل درخواست گزار پر اظہار برہمی کیا۔ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ فائلیں تیار کر کے آیا کریں، میری عدالت میں آ کر فائلیں سیدھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وکلاء کی جانب سے ملزمہ بشرا بی بی کا سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوانے پر جج نے ایک بار پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر جگہ کہتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو انتظار نہیں کرایا، میں فیصلہ لکھوا رہا تھا، وہ چھوڑ کر آپ کی ضمانتوں پر سماعت کر رہا ہوں۔ جج نے وکلاء کو ہدایت کی کہ جب عدالت حکم نامہ نکلے گا تو اس پر ملزمہ کے دستخط اور انگوٹھا لگے گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث 104 ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ فواد چودھری، اسد عمر عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی اور اعظم سواتی کے جیل وارنٹ پیش کیے گئے، جبکہ علیمہ خان اور عظمہ خان کے حاضری معافی کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ علیمہ خان اور عظمہ خان بانی پی ٹی آئی سے ملنے اڈیالہ جیل گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے، حاضری معافی منظور کی جائے۔ بعد ازاں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان، عظمہ خان، اسد عمر، عمر ایوب، فواد چودھری سمیت 104 ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 12 فروری تک توسیع کی ہے۔ اور کوئٹہ کے علاقے سنجدی کی کوئلہ کان میں ریسکیو آپریشن مکمل، آخری کانکن کی لاش بھی نکال لی گئی۔ چیف مائنز انسپکٹر عبدالغنی کے مطابق سنجدی کی کوئلہ کان کو ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئلہ کان کو سیل کر کے تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری بھی تشکیل دے دی گئی۔ 9 جنوری کو سنجدی کی کوئلہ کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا۔ گیس دھماکے کے بعد کوئلہ کان بیٹھ جانے کی وجہ سے 12 کانکن اندر پھنس کر رہ گئے تھے۔ ادھر تحصیل ساہیوال میں ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گلیاں بازار گندگی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ساہیوال اور دیگر قصبات میں سیوریج نظام تباہ ہونے سے گندے پانی کے تالاب عام ہو چکے، جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر اسامہ اسماعیل کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل ساہیوال میں صاف ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گلیاں بازار گندگی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ساہیوال، فروقہ، نہنگ، وج اور دیگر قصبہ جات میں سیوریج نظام تباہ ہونے سے گندے پانی کے تالاب عام ہو چکے ہیں، جس سے شہری
मुश्किलात का शिकार हैं। पीने का साफ पानी तक नहीं। आलूदा पानी पीने से लोग अक्सर मूजी बीमारियों का शिकार रहते हैं। सरकारी फंड मुतलका अफसरान खुर्द बुर्द कर लेते हैं। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील सहीवाल, ज़िला सरगोदा।